Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. میرے حساب سے آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ پہلگام میں ہم نے 27-28 لوگ کھوئے اور اس کے بعد ہم نے اور بھی کئی لوگ کھوئے. ہمارے مکان تباہ ہو گئے, ہمارے جو شہر پونچھ جیسا شہر اس کی تباہی ہوگی, وہاں لوگ مارے گئے, بچے مارے گئے, عورتیں ماری گئی, اتنی اربوں روپے کی پراپرٹی برباد ہوگی. اور جو ملیٹنٹ اس میں جو انوالو تھے پہلگام اس میں, تو وہ تو ابھی تک وہ پکڑے نہیں گئے. تو اب حاصل ہوا تو کیا ہوا؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کر رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا, جو ڈیلیگیشنز بھیج رہی ہے مختلف ملکوں کے اندر, یہ شاید تب کرنا چاہیے تھا تاکہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب آپ سب کچھ کر سکے, آپ نے لاسٹ آپشن, مطلب جنگ اب آخری آپشن بھی نہیں ہے اس وقت کے ماحول میں, جب آپ نیوکلیئر پاور ہو, تو اب آپ نے اس آپشن کو یوز کیا, تو اب آپ ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ڈیلیگیشنز پہلے جانے چاہیے تھے, نہیں ہو رہا ہے. تبھی مجھے آج پریس کانفرنس بھی بلانی پڑی. اگر آپ پونچھ کو دیکھو گے, ٹنگڈار دیکھو گے, اوڑی دیکھو گے, تو ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہی بیچارے جو جن کا کوئی نہیں ہے, پرسان حال نہیں ہے, ٹینٹ تک کئی جگہ پہ نہیں ملے ہیں لوگوں کو. اسی طرح سے مکان جو برباد ہو گئے ہیں, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک شل لگایا تو مکان کا ڈھانچہ کھڑا ہے, پر مکان اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے. اسی طرح سے جن لوگوں کے لوگ جو چلے گئے, مطلب مارے گئے, تو وہاں کے لوگوں کی سب کی ڈیمانڈ ہے ان کو شہید ڈکلیئر کرنا چاہیے. آپ نے لون لیے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولنے کے لیے, وہ لون کا انٹرسٹ ویو آف کرنا چاہیے. بینک آپ کو انشورنس نہیں دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ وار ہے. نوکری ملنی چاہیے جن کے گھر کے لوگ جو اس میں شہید ہو گئے. تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. یہ دو ملکوں کے آپس میں سمجھ لیجئے, یہ جو چیز پولیٹیکل انٹرونشن سے سلجھ سکتی ہے, ڈپلومیسی سے سلجھ سکتی ہے, وہ کوئی کہتا ہے جہاں آپ کو چھوٹے چاقو کی ضرورت ہے وہاں آپ تلوار اٹھائیے آپ لوگوں نے. تو اس کے بعد حاصل کیا ہوا؟ ویری انفارچونیٹ. میں جو دیکھ رہی ہوں اس کو جو ہو رہا ہے, جیسے یہی پروفیسر علی خان, کیا بولا انہوں نے, کیا کہا انہوں نے؟ صحیح تو کہا کہ جو کرنل قریشی کے بارے میں, صفیہ قریشی کے بارے میں جو اس منسٹر نے بات کہی وہ بہت غلط ہے. آپ بہت شور مچا رہے ہیں, مگر کم سے کم جن کو آپ مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں, جن کے گھر آپ توڑتے ہیں, جن کی مسجدیں آپ توڑتے ہیں, ان کے بارے میں بھی سوچیے. تو کون سا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا؟ مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے ان کو دیکھنا چاہیے اس وقت کہ واجپئی جی کا جو ڈاکٹرین ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب رہا تھا. اس میں پہلی بار جنرل مشرف نے پاکستان میں کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو ہم الگ رکھ کے اب جموں کشمیر کے معاملے کا کوئی حل ڈھونڈیں گے, اور واجپئی جی نے کہا تھا انسانیت کے دائرے میں حل ڈھونڈیں گے. تو واجپئی جی نے کوئی جموں کشمیر کو اٹھا کے پاکستان کو نہیں دیا تھا. انہوں نے کوشش کی تھی جموں کشمیر کے لوگوں کی مشکلیں کم کرنے کی, جموں کشمیر میں خون خرابہ بند کرنے کی. مجھے لگتا ہے وہی ایک راستہ ہے جو مفتی صاحب اور واجپئی جی نے مل کے ڈھونڈا تھا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے.